تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں دستور ایسا بننا چاہیے کہ جو ڈھانچہ ہے دستور کا، اس کے چیپٹرز ہیں، اس کی دفعات ہیں، وہ ساری کی ساری مغرب کی اٹھا لیں اور اس پورے کے پورے ڈھانچے کو آپ پورا اسلامی کر دیں۔ کس طریقے سے کہ قرآن مجید سے، سنت مطہرہ سے، سیرت طیبہ سے آپ اپنا مواد لے کے ان چیپٹرز کے اندر، ان دفعات کے اندر شامل کر دیں، اور یہ اسلامی نظام حکومت ہوگا جو کہ آج کے دور میں آپ کا چل سکے گا۔ تو آئین کا کام جو ہے وہ قرارداد مقاصد سے شروع نہیں ہوا، آئین کا کام جو ہے وہ 1941 سے شروع ہو گیا تھا، جبکہ قائد اعظم لیڈ کر رہے تھے، وہ اسماعیلی شیعہ تھے، اور اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی کی کوششوں سے انہوں نے کافی نمازیں وغیرہ پڑھنی شروع کی، قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ یہ حقائق ہیں، اور قائد اعظم کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دو قومی نظریے کی بھی بات ہو گئی، پاکستان کی آئینی شناخت کی بھی تقریباً بات ہوئی۔ میں کچھ چیزیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جو عملی کام ہوئے ہیں پاکستان کو اسلامی بنانے کے لیے، پھر اس کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پینل ڈسکشن میں ضرور تشریف رکھیے، اور یہ کام ڈسکشن کا ہے، یہ تقریروں کا ہے نہیں۔ تو تقریر چونکہ ہمیں انتظامیہ نے کہی اس لیے کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں بات ڈسکشن کی ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی ہے۔ تو جناب، جب پاکستان بنانے کا ارادہ کیا گیا تو وہ اصل میں آئینی ڈسکشن تھی۔ جب انگریزوں نے ورلڈ وار 1 کے بعد تھوڑا سا دلجوئی کرنے کے لیے ہندوستانیوں کی یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی ایسا لا پاس کرتے ہیں کہ ہندوستان بھی اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن میں تھوڑا بہت شریک ہو جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے کچھ بحث شروع کی۔ وہ بحث جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ اس میں جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ ہندو ہیں، اور ہمارا کلچر اور ہمارا دین اور ہماری چیزیں جو ہیں وہ اس میں اتنی جگہ نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں کوئی اس میں جگہ مل جائے۔ پاکستان کا اس طرح کا تصور نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے انہی دنوں پیش کر دیا تھا جب راؤنڈ ٹیبلز ہو رہی تھی لندن میں 1929 اور 30 میں، علامہ اقبال نے اسی وقت جو ہے وہ تصور پیش کر دیا تھا، لیکن تحریک کی صورت میں وہ سامنے نہیں آیا تھا، اور قائد اعظم بھی اس وقت تک متحدہ قومیت کے قائل تھے، اور مسلمانوں کو وہیں پہ اسی ملک کے اندر ایک معزز محترم مقام دلوانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ قائد اعظم کی زندگی میں کافی انقلاب آیا ہے، کافی تبدیلیاں آئی ہیں علامہ اقبال کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، تبادلہ خیالات میں، اور ہندوؤں کے جو ہندوؤں کا سلوک تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں پولیٹیکل، ان میں بیٹھنے کے بعد قائد اعظم کی زندگی میں اور افکار میں آہستہ آہستہ کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ تو ہم سیدھے پر آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر وٹو صاحب نے بتا دیا، مجاہد صاحب نے بتا دیا کہ اس وقت جو ہے کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور 1937 کے بعد تھوڑا سا ہوش آیا کہ ہم جناب اس طرح تو کام نہیں چلے گا، ہم یہاں گھل مل کے رہ جائیں گے، نہ اسلام رہے گا، نہ مسلمانیت رہے گی، نہ کوئی مسلمان رہے گا، اور ہندوازم اور ہندو قومیت اور یہ سارے کا سارا ڈومیننٹ ہو جائے گا، اور اسی کو ہندوستانی قومیت کہا جائے گا۔ تو اس کے بعد اصلاح کی ایک صورت چلی ہے۔ ایک کتاب اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تیار ہو گئی ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے تحریک پاکستان اور نظام نامہ حکومت اسلامی۔ اس نام سے کتاب تیار ہو گئی، ان قریب انشاءاللہ چھپ جائے گی۔ تو ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہو گئی 23 مارچ والی، جس کو قرارداد لاہور پہلے کہا جاتا تھا، پھر بعد میں قرارداد پاکستان کہا جانے لگا، تو اس وقت پاکستان کا تصور ایسا نہیں تھا کہ ہم ایک الگ مستقل ملک بنائیں گے، بلکہ تصور ڈھیلا ڈالا تھا۔ یہ تھا کہ ہمارا کلچر محفوظ ہونا چاہیے، ہمارا دین محفوظ ہونا چاہیے، ہماری مسلمانی محفوظ ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہمیں اس کا موقع دیا جائے۔ وہ موقع اگر آپ اس طرح دیتے ہیں کہ الگ سے ہمیں ملک بنا دیتے ہیں جو انڈیا سے الگ ہو جائے، تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح دے دیتے ہیں
کہ ہندوستان کے اندر ایک ہمیں ملک دے دیتے ہیں جہاں ہم دستور وغیرہ اپنا بنا لیں، جہاں ہم اپنے قوانین بنا لیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو زیادہ تر اسلامی علاقے ہیں جن میں مسلمان رہتے ہیں ان سب کو الگ الگ آپ ملک بنا کے، ریاستیں بنا کے ان کی ایک فیڈریشن بنا دیں اور اوپر پورا ہندوستان ایک رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ اور 1940 کی قرارداد بھی کچھ اسی طرح تھی، اس میں بھی یہ طے نہیں تھا کہ ہم نے بالکل الگ ملک جو ہے وہ لینا ہے۔ پھر جب ہمیں ملک دیا گیا ہے تو اس کا بھی نام ڈومینین رکھا گیا، اس کو بھی الگ سے ملک نہیں دیا گیا، لیکن اس میں ایک اختیار دیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے اس میں جو چاہیں تبدیلی کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس اختیار کے تحت ہم نے پاکستان کو الگ تھلگ ایک ملک بنایا اور اس کے اندر پورا اپنا دستور جو ہے بنا کے 1956 میں جا کے ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں ایک صدر آیا اور آگے سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ اس سے پہلے تو گورنر جنرل ہوتا تھا اور وہ جو حلف اٹھاتے تھے وہ حلف جو ہے وہ تاج برطانیہ کے نام کا اٹھایا جاتا تھا۔ یہ حقائق ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا یہ سارے کا سارا مطالبہ ایسا تھا کہ بھائی ہمیں یہ نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نوعیت کیا ہو ملک کی، ہمیں غرض اس سے ہے کہ ہماری مسلمانی بچ جائے، ہمارا اسلام بچ جائے، ہمارا اپنا کلچر ہو، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہوں۔ تو 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہو گئی تو اس کے فوراً بعد ہی مسلم لیگ نے ایک نظام نامہ حکومت اسلامی بنانے کے لیے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا۔ قائد اعظم نے 2 اخبار شروع کروائے تھے، ایک اردو میں اور ایک انگریزی میں۔ انگریزی میں اخبار ڈان تھا جو کہ آج تک بھی چل رہا ہے، اور اردو میں اخبار جو ہے وہ منشور تھا جو اب نہیں چل رہا ہے، بند ہو گیا ہے۔ تو منشور اخبار جو ہے اس کا صرف کام یہ ہوتا تھا کہ مسلم لیگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں مسلمانوں کے بارے میں ان کی خبریں اور ان کے اوپر تبصرے شائع کیے جائیں، اور ڈان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے انگریزی میں یہی چیزیں شائع کریں۔ یہ منشور جو ہے یہ دہلی سے نکلا کرتا تھا۔ اسی منشور میں 1940 کے آخر میں ایک یہ بیان شائع ہوا کہ مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ 2 قسم کی چیزیں مسلمانوں کے لیے مدون کر دی جائے، ان کی تدوین کر دی جائے۔ ایک نظام حکومت اسلامی کیسا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ اسلامی نظام اقتصاد یا نظام معیشت جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ جو ہی یہ بیان شائع ہوا تو مولانا عبد الماجد دریابادی کا رسالہ نکلتا تھا صدق کے نام سے، پھر وہ صدق جدید ہو گیا، صدق جب ختم ہوا صدق جدید کے نام سے چلتا رہا، پھر کچھ عرصہ وہ سچ کے نام سے بھی چلتا رہا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ کام تو بہت پہلے کرنے والا تھا، اور اب شکر ہے کہ مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہے انہوں نے ہی یہ تصور نکالا ہے، تو اس لیے میں تجویز کر دیتا ہوں کہ ایک کمیٹی ہو اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ایک اس طرح کا نظام اس کی تدوین کر دے جو حکومت اسلامی چلانے کے لیے ہمیں کافی ہو جائے۔ تو انہوں نے نام پیش کیے کہ مولانا سید سلیمان ندوی ہو اس کے سربراہ، اور اس کے ساتھ مولانا مودودی ان کا ساتھ دیں، اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ان کے ساتھ ہوں۔ اور آپ سب حضرات یقیناً جانتے ہوں گے ان لوگوں کو، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ساتھ ہو جائیں، اس کے علاوہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہو جائیں، اور کچھ لوگ جو ہیں یہ کمیٹی خود اپنے ساتھ شامل کر لے جو ضرورت سمجھے، لیکن اس کمیٹی کے ذمہ ہو کے یہ کام کریں۔ جو ہی صدق میں یہ بیان چھپا مولانا عبد الماجد دریابادی کا، تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس پر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے میرا نام تو اس میں دے دیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دستور وہ لوگ بنائیں جو کہ جدید مغربی دستور کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں۔ یہ مسئلہ ہمارا اسپیشلائزیشن کا ہے، ہم جنرل گپ شپ لگاتے ہیں، ہمیشہ آئین کی بھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ نظریے کی بھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اسلام کی بھی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک چھا جاتے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی کرنا کیا ہے وہ ابھی تک ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں دستور ایسا بننا چاہیے کہ جو ڈھانچہ ہے دستور کا، اس کے چیپٹرز ہیں، اس کی دفعات ہیں، وہ ساری کی ساری مغرب کی اٹھا لیں،
اور اس پورے کے پورے ڈھانچے کو آپ پورا اسلامی کر دیں. کس طریقے سے کہ قرآن مجید سے، سنت مطہرہ سے، سیرت طیبہ سے آپ اپنا مواد لے کے ان چیپٹرز کے اندر، ان دفعات کے اندر شامل کر دیں، اور یہ اسلامی نظام حکومت ہوگا جو کہ آج کے دور میں آپ کا چل سکے گا. اگر آپ پرانی اصطلاحات استعمال کریں گے، انہوں نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ آپ جو خالصتاً عرب کی اصطلاحات ہیں، جو عرب کے علاقے سے متعلق ہیں، ان کو چھوڑ دیں، اصطلاحات جو ہے جدید دور کی لے لیں. تو اس طرح اختلاف ہوا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے خیال میں تو یہ وقت دستور کا ہے ہی نہیں، اس وقت جو ہے وہ تربیت شروع کرنی چاہیے، اور تربیت شروع کر کے جب ایک قوم تیار ہو جائے، ایک امت تیار ہو جائے، تو پھر آپ یک بارگی حکومت الہیہ قائم کر دیں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہوا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بالکل الگ تھلگ ہو گئے، اور مولانا مودودی نے کہا کہ اچھا آپ کچھ لکھنے کے لیے دیں گے تو میں لکھتا رہوں گا، آپ کے ساتھ اٹھوں گا، بیٹھوں گا، سارا کچھ کروں گا. اور وہ واقعی اس کا تعاون کرتے رہے. لیکن انہوں نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا، اور کوئی 26 اگست کو میرا خیال ہے 1941 کو جماعت اسلامی بنا دی، اور اس کا جو ہے انہوں نے ایک دستور بنا دیا، اس کے مطابق تربیت کا کام شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے الیکشن لڑا ہے اور آپ جیت گئے ہیں تو وہ اس سے ریزائن کریں، اگر آپ گورنمنٹ کی کوئی سروس کر رہے ہیں اس سے ریزائن کریں، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اسلامی زندگی اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں. کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر فیسلٹیز نہیں ہوگی، اور بالکل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چل کے ایک انسان تیار کرنا ہے، اور جب ایک امت تیار ہوگی تو ہم حکومت الہیہ قائم کریں گے. لیکن ایسا نہ ہو سکا. بعد میں کیا ہوا کہ 4 اور 5 جنوری 1941 کو، یہ کنفرم ڈیٹس ہیں، 4 اور 5 فروری 1941 کو ندوۃ العلماء لکھنؤ میں نواب محمد اسماعیل خان کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا، جو کہ مسلم لیگ کے صف اول کے لیڈروں میں سے تھے. وہ بھی موجود تھے، چودھری خلیق الزمان موجود تھے، اور احمد سعید خان چھتاری موجود تھے، اور ان کے ساتھ علماء کرام تھے. سید سلیمان ندوی صاحب تھے، مولانا مودودی تھے، مولانا عبد الماجد دریابادی تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین خان تھے جو کہ بعد میں انڈیا کے صدر بنے. تو ان سب کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ لوگ یہ کام کریں گے. انہوں نے یہ کام کیا جی، 3 سالوں میں یہ کام ہوا. اور یہ مسودہ جو ہے وہ تیار کیا مولانا اسحاق سندیلوی نے. مسودہ تیار کر کے انہوں نے اس کو نظر ثانی کے لیے بھیجا، نظر ثانی اس کے اندر ہوتی رہی. اب جو ہم اقتدار اعلیٰ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اب جو ہم اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں، اس کی بنیادیں اس مسودے سے ہیں، اس کے الفاظ اس مسودے سے لیے گئے. اتنی زیادہ محنت ہوئی ہے. 1941 سے شروع ہوا ہے. کتاب امید ہے 1 ماہ کے اندر آ جائے گی، آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. اس میں پوری ہسٹری ہم نے جمع کیا، اور اوریجنل سورسز سے، یعنی معارف اعظم گڑھ جو سید سلمان ندوی نکالتے تھے، اور صدق جو کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نکالتے تھے، اور ترجمان القرآن جو کہ مولانا مودودی نکالتے تھے. زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے لی گئی ہیں. تو آئین کا کام جو ہے وہ قرارداد مقاصد سے شروع نہیں ہوا، آئین کا کام جو ہے وہ 1941 سے شروع ہو گیا تھا. پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو مسودہ بنا تھا، اس میں کچھ چیزیں بہت ٹپیکل قسم کی اور زمانے خلافت کی تھیں، جو کہ اس دور میں جب کہ قائد اعظم لیڈ کر رہے تھے وہ اسماعیلی شیعہ تھے، اور اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی کی کوششوں سے انہوں نے کافی نمازیں وغیرہ پڑھنی شروع کی، قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا. یہ حقائق ہیں، اور قائد اعظم کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور انہوں نے ان باتوں کو سمجھا. انہوں نے شیعہ سنی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی. ان کے جو دوست ہیں نواب صاحب راجہ صاحب محمود آباد، وہ شیعہ تھے. راجہ صاحب محمود آباد جو ہے انہوں نے ان پہ شرط لگا دی کہ میں تب پاکستان میں آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ ہمیں ضمانتیں دیں کہ شیعوں کو وہاں کیا کیا ضمانت ملے گی. ہمارا تعزیہ ہوتا ہے، ہمارا فلاں ہوتا ہے، ہمارا فلاں ہوتا ہے، ہمارا فلاں ہوتا ہے. تو اتنے جگری دوست کو قائد اعظم کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے میری بات مان لو، اس وقت صرف غیر مشروط طور پہ مسلم لیگ کا ساتھ دے دو، اور مجھے یقین ہے کہ اہل سنت کی اکثریت جو ہے وہ اہل تشیع کی اقلیت کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی. اس طریقے سے قائد اعظم جمع کر رہے تھے. اہل سنت کی طرف سے مسائل اٹھ رہے تھے کافی زیادہ، لیکن قائد اعظم ان کو دبا کے یہ کہہ رہے تھے. ایک جگہ پشاور میں فرما دیا
کہ دیکھیں ہم نے اسلامی قانون مسلمانوں کی اکثریت سے لانے ہیں، ہم نے اسلامی قانون مسلمانوں کی اکثریت سے لانے ہیں، آپ پہلے مسلمانوں کی اکثریت پیدا کر لیں، اس کے بعد آپ ڈسکشن کریں، اور یہ لمبی ڈیبیٹ ہے، اگر انشاءاللہ ہمیں پینل میں موقع ملا تو اس پہ بات کر لیں گے، فی الحال صرف میں سرسری آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ تو یہ جو مسودہ تھا اس مجلس کا نام رکھا گیا تھا مجلس نظام اسلامی، جس نے یہ مسودہ تیار کیا تھا، تو اس میں ارباب حل و عقد اور یہ چیزیں جو ہیں، اور شیعہ سنی اور مسلم غیر مسلم اور عورت مرد، اس کی کافی بحثیں تھیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سید سلیمان ندوی صاحب، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، اور انہوں نے خود بخود یہ کہا کہ نہیں، فی الحال یہ چیزیں ٹچی ہیں، ان کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں۔ گویا کہ جو پولیٹیکل سسٹم کی باتیں تھیں وہ اس مسودے کی نہیں مانی گئی، اور جو اس کے اندر تھا کہ اختیارات کس کے ہوں گے اور نظام کیسے چلے گا، وہ نظام کیسے چلنے والا اور کیا کیا چیزیں ہمیں دستور میں لانی چاہیے، وہ بعین ہی ہمارے دستور میں وہی ہیں جو کہ مجلس نظام اسلامی نے طے کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر کافی سارے کام ہوتے رہے، دستوری تاریخ ایک لمبی ہے، پھر ایک کمیٹی آف رائٹرز جو ہے وہ بنائی مسلم لیگ نے، انہوں نے کہا پاکستان پیپرز کے نام سے آپ لوگ چیزیں لکھنا شروع کریں، انہوں نے پاکستان پیپرز کے نام سے چیزیں لکھی، جو میرے بھائی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا رسالہ اس میں آیا، کچھ اکانومسٹ تھے ان کے رسالے آئے، کچھ سیاستدان تھے ان کے رسالے آئے، اقلیت کیا ہوگی، کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں رسالے آئے۔ تو یہ کوئی 12 رسالے تھے جو کہ شیخ محمد اشرف پبلیکیشنز لاہور والے ہوتے تھے، انہوں نے چھاپے تھے 1943 اور 44 میں یہ چھپے تھے۔ اب قائد اعظم یونیورسٹی نے ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب میں جمع کر دیا، اویلیبل ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ہماری دستوری ہسٹری ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر محنت ہوئی ہے۔ تو اب میں آ جاتا ہوں کہ جب پاکستان بننے کے لیے بالکل تیار تھا تو علامہ محمد اسد جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، لیوپولڈ، میری اتنی انگریزی اچھی نہیں، پتہ نہیں نام صحیح لے رہا ہوں یا غلط لے رہا ہوں، لیوپولڈ ان کا نام تھا، آسٹریا کے وہ یہودی تھے، مسلمان ہوئے تھے وہ سعودی عرب میں جب کنگ عبدالعزیز کی حکومت تھی، کنگ عبدالعزیز کے بچوں کی طرح ان کے ساتھ رہے تھے، کنگ فیصل جو ہے وہ ان کے ہم عمر تھے اور مل جل کر کھیلا کرتے تھے۔ روڈ ٹو مکہ انہوں نے اپنی کتاب لکھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہدایت دی، بخاری شریف کا ترجمہ کیا، قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ علامہ اقبال نے انہیں یہاں روکا تھا کہ ریکنسٹرکشن کا جو میرا تصور ہے اس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر اس کے اوپر لکھتے رہے، ایک عرفات رسالہ نکالا۔ جولائی 1947 کا جو عرفات رسالہ تھا انہوں نے اس میں مضمون چھاپا ٹوورڈز این اسلامک کانسٹیٹیوشن، ٹوورڈز این اسلامک کانسٹیٹیوشن۔ پھر اس کے بعد پاکستان بنا تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا جولائی میں کہ عرفات کے کچھ پرچے ابھی نہیں آئیں گے، ہم انتظار کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بن گیا 1947 میں، اور اس کی طرف سے عرفات رسالہ شائع ہوا۔ 1948 میں اپنے دستوری تصورات کا انہوں نے دوسرا حصہ لکھا۔ پھر 1948 ہی میں انڈیا سے علماء کو بلایا گیا، ڈاکٹر حمید اللہ اس میں تھے، مولانا مناظر حسن گیلانی تھے، انہوں نے کراچی میں بیٹھ کے، مولانا ظفر احمد انصاری تھے، مولانا ارشاد الحق تھانوی تھے، اور مولانا مفتی محمد شفیع تھے، انہوں نے بیٹھ کے بنیادی ڈھانچہ تیار کیا کہ اسلامی دستور کیسا ہوگا۔ وہ بنیادی ڈھانچہ بھی اویلیبل ہے، موجود ہے ہماری آرکائیوز کے اندر۔ اس کے بعد اسی کی بیس پہ آگے کیا ہوا، وہ قرارداد مقاصد بنی ہے، اور شاید ڈاکٹر بٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ قرارداد مقاصد کی ڈیبیٹس کا ترجمہ نہیں ہوا، تو آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ ترجمہ ہم نے کر کے رکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ کتابی شکل میں آئے گا، اور اس کی نظر ثانی ہو چکی ہے۔ صرف انتظار اس بات کا ہے کہ قرارداد مقاصد کے تمام اجزاء جو ہیں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اس پہ مسلمانوں کا کیا موقف تھا، ہندوؤں کا کیا تھا، اس کو الگ کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے ہر جز پر موقف جو ہے اس کو الگ الگ کر کے ایک چیپٹر اس کا بنا دیا جائے۔ باقی ساری ڈیبیٹس انشاءاللہ آ جائیں گی، یہ تیار ہو چکا ہے۔ اچھا جی، قرارداد مقاصد کو آگے کیسے نافذ کرنا ہے، میں زیادہ زور اس پہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم تقریروں کی بجائے اس پہ آ جائیں کہ کرنا کیا ہے، اور اس کرنے کو شروع کر دیں۔ اس کرنے کو تو ہم نے شروع کیا نہیں، اور ہم تقریریں تو بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب ایک بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ بنا دیا۔ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ 1949 میں بنا تھا۔ سید سلیمان ندوی کو درخواست کی گئی کہ اب آپ ہجرت کر کے آ جائیں اور بورڈ کے چیئرمین بن جائیں۔
اس بورڈ میں اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آپ نے مجلس دستور ساز کو ایسی سفارشات پیش کرنی ہے کہ ہمارا دستور جو ہے یہ قرارداد مقاصد کے اصولوں کے اندر رہے، اس سے باہر نہ نکلے۔ یہ بورڈ جو ہے 1954 تک قائم رہا ہے، اسی کی بنیاد پہ آگے دستور بنا ہے، اسی کی بنیاد پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا ہے، اسی کی بنیاد پہ قرارداد مقاصد اس میں شامل ہوئی ہے۔ اور اسی زمانے میں بورڈ کی جو سفارشات تھیں ان کو کئی لوگوں نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ اس کاؤنٹر کرنے کے اوپر محنت یہ ہوئی کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کو مجبور کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے اور دوسرے علماء کرام نے کہ اس کے اوپر عوام کی رائے لیں۔ کبھی آپ نے سنا اس بات کو کہ اس کے اوپر عوام کی رائے لیں؟ تو وہ جو پہلی رپورٹ تھی بیسک پرنسپلز کمیٹی کی، اس کو اخبارات میں شائع کیا گیا۔ اخبارات میں شائع کر کے تو عوام کو کہا گیا کہ آپ لوگ ہمیں رائے دیں کہ جو بورڈ نے تجاویز دی ہے اس میں اور بیسک پرنسپلز کمیٹی کی تجاویز میں یہ فرق آ رہا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جو رائے دی وہ اتنے خطوط تھے کہ اس سے بڑا ڈھیر بن گیا عوام کے خطوط سے، اور ان کی چھانٹی کی گئی، فلٹریشن ہوئی، فلٹریشن کر کے ایک رپورٹ تیار ہوئی، کمپیریٹو سٹڈی بنی۔ وہ کمپیریٹو سٹڈی قومی اسمبلی کی لائبریری میں موجود ہے، آرمی پرنٹنگ پریس کراچی نے وہ چھاپی تھی، وہ موجود ہے، ایک کاپی میرے پاس بھی ہے۔ اچھا، اس کے اندر عوام نے بتایا کہ جناب اسلام ہی ہونا چاہیے، فلاں چیز بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو۔ اس کے اندر پورے کالمز بنے ہوئے ہیں، ان کالمز کے اندر پورا لکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگوں کی یہ رائے ہے، کتنے لوگوں کی یہ رائے ہے، کتنے لوگوں کی یہ رائے ہے۔ یہ پہلا ریفرینڈم تھا جو پاکستان بننے کے بعد دستور کے بارے میں بنا۔ تو اس طریقے سے جو کہہ دیتے ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے ضیاء الحق نے کیا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کسی نے کیا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی تنظیمیں بنائی گئی کہ ایجوکیشن کو کیسے اسلام کے مطابق چلانا ہے، سیاست کو کیسے چلانا ہے، معیشت کو کیسے چلانا ہے، ان کو جمع کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو پڑھنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہوگا، نہیں تو لوگ ہمیں بہت ماریں گے۔ صحیح بات ہے، میں یہ بالکل ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں، بڑی مار پڑ رہی ہے اور آئندہ بھی بہت زیادہ مار پڑے گی اگر ہم اپنے اصل اصول کی طرف نہیں آئیں گے۔ 1956 کا آئین بن گیا، آئین کے تحت بنایا گیا کہ ایک اسلامک کمیشن بنایا جائے گا، اور بورڈ آف تعلیمات اسلامیت میں کام کرنے کی شرط سید سلیمان ندوی نے یہ رکھی کہ میں تب کام کروں گا جب آپ انگریز سے آئے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق بنائیں گے۔ اس کے لیے فروری 1952 میں نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جو لا کمیشن بنتا ہے، اور لا کمیشن کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ آپ قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے کام کریں گے۔ اس کے بعد 56 کے آئین میں اسلامک کمیشن بنتا ہے، اور اسی کے اندر ادارہ تحقیقات اسلامی کی پروویژن رکھی جاتی ہے جو کہ اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے، میں آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ وہ بھی شروع ہوئی ہے 1940 سے، اور اب تک الحمدللہ ادارہ تو قائم ہے۔ وٹو صاحب اسی کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے اور کام جو ہے وہ آگے چلتا رہے۔ لیکن یہ میں آئینی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آئین کے اندر کس طرح کے انتخابات ہوتے رہے۔ جناب پھر ایوب خان صاحب آ گئے، انہوں نے اڑا دیا، دستور بھی اڑ گیا، ادارہ تحقیقات اسلامی کی وہ حیثیت بھی اڑ گئی، اور اسی طریقے سے جو اسلامک کمیشن تھا وہ بھی اڑ گیا، بنا ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایوب خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں، ہم ریپبلک آف پاکستان ہوں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو قرارداد مقاصد میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندے within the limits prescribed by him اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ مقرر کردہ حدود کو اڑا دو، ٹھیک ہے اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن اب عوام کے پاس ہوگا، وہ اس کو چلائیں گے۔ تو اس کے اوپر پہلی اسمبلی میں لمبی ڈیبیٹ ہوئی، اس کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، لمبی ڈیبیٹ ہوئی۔ وہ لمبی ڈیبیٹ ہونے کے بعد جناب دستور میں ترمیم 1963 آئی، پھر اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل جو انہوں نے ایک لولا لنگڑا سا ادارہ اس میں قائم کیا تھا، اس کے اندر مزید چیزیں شامل ہوئیں اور دستور کے اندر بھی یہ چیزیں بحال ہوئیں۔ پھر 73 آ گیا، پھر اس طریقے سے کام جو ہے یہ چلتا رہا۔ یہ آئینی جدوجہد کا تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے تصور رکھ دیا ہے، باتیں بہت سی ہیں کہنے کی، لیکن
کامیابی ہمیں کب ہوگی؟ کامیابی ہمیں اس وقت ہوگی جب ہم کوئی عملی کام شروع کریں گے، جب ہم اسلام کی سٹرینتھ معاشرے میں شو کریں گے، تقریروں میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے ساتھ ویلفیئر کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا اور اپنے لوگوں کی الگ سے تربیت کی۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، شریعہ اکیڈمی، IRI، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، میرے پاس بہت میٹیریل ہے، مجھے ایک ایک موضوع کے لیے آپ ایک ایک ریسرچر دے دیں اور اس کے لیے آپ ایک کورس ڈیولپ کریں۔ اس کے لیے آپ BS بھی شروع کروائیں، ماسٹرز بھی شروع کروائیں دستور سٹڈیز کے اوپر، اور آپ خط و کتابت کا کورس بھی شروع کروائیں۔ بندے مجھے دیں، میں ان کو پلان دیتا ہوں، میں ان کو میٹیریل دیتا ہوں، آئیں آج سے شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، جب بیٹھیں گے انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔